الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین، نبوت کا 12واں سال کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال ہو جاتی ہے، تو اس سال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کی عظمت اور فضیلت نصیب فرمائی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کے بعد جو حالات پیش آئے اور جن مشکلات اور پریشانیوں سے آپ گزرے، 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال، پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال، اور اس کے بعد پھر گویا کے مصائب و آلام نے آپ کو گھیر لیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرما کر آپ روانہ ہوئے، اس سوچ کی بنیاد پر کہ شاید وہاں کوئی اسلام قبول کر لے کہ عرب میں مکہ کے بعد طائف بھی بڑا شہر تھا، اور اس وقت وہاں بڑے 3 بھائی تھے جو سردار بھی تھے، جن کی حکومت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، اثر و رسوخ والے بھی تھے۔ تو بلکہ تفصیلی واقعات گزشتہ جمعے عرض کیے جا چکے ہیں، تو خلاصہ اب تک یعنی 10-11 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد گزارے، اس میں کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں چھوڑا گیا کہ جس میں آپ اللہ کے دین کے لیے ذلت کو آپ نے برداشت نہ کیا ہو، آپ کو رسوا نہ کیا گیا ہو، خواہ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے فقر و فاقہ ہو، قریش کا مقاطعہ ہو، آپ کی بیٹیوں کی طلاقیں ہوں، حضرت خدیجہ کا غم، حضرت ابو طالب کے جانے کا غم ہو، یہ جتنے بھی حالات اور واقعات اور جتنی بھی کیفیات، مشکلات، پریشانیاں در پریشانیاں، گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذلت، مسکنت، فقر، غربت، مسافرت اور نہ جانے کن کن حدوں کو کراس کر گئے۔ تو جب کوئی اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ اسے اٹھاتا ہے،
جب اللہ کی ذات، اللہ کی قرب، اللہ کی محبت میں اور اللہ کے دین کے لیے انسان اپنا آپ گرا دے تو اللہ پھر اس کو اٹھاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ معراج کا سفر جو پیش آیا واقعہ طائف کے بعد پیش آیا۔ واقعہ طائف کی سنگینی وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، تو پھر یہ بات بنتی تھی، بلکہ واپسی پر جو آپ نے دعا بھی فرمائی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ بھی فرمایا تھا، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، کہ یہ عجیب الفاظ تھے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر 10 سال سارے غم، تکالیف، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، کبھی آپ کی زبان پر اشکو کا لفظ نہیں آتا، لیکن نہ جانے طائف میں کتنا آپ پر ظلم و ستم ہوا اور کتنا آپ کو ستایا گیا کہ اکیلے ہیں، مسافرت ہے، اجنبیت ہے، آپ تھامنے والا کوئی نہیں، سہارا دینے والا کوئی نہیں، یہ سارے حالات، یہ ساری مشکلات، یہ ساری پریشانیاں، اور اکیلے تنے تنہا اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات، تو پھر آپ کی زبان سے بے ساختہ کہ جب آپ وہاں سے نکل کر کسی مقام پر جا کر بیٹھ گئے تو وہاں پر پھر آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہم انی اشکو الیک، کہ آج جی چاہتا ہے کہ تجھ سے شکوہ کروں، تجھ سے شکایت کروں۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی حالت اور کیفیت، تو اللہ نے اگلے ہی سال پھر آپ کو معراج کی عظمتیں عطا فرما دی، آپ کو اپنے پاس بلایا، آپ سے ملاقات فرمائی اور آپ کو وہ اپنی قدرت، انوارات اور وہ علامات اور نشانیاں دکھائیں کہ انسان اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ روایات میں قرآن مجید کی حد تک دیکھیں تو اس سفر معراج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یعنی زمین پر جو آپ نے سفر کیا معراج کی آغاز میں، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے اوپر سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ تک کا جو آپ نے سفر کیا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ بعد نے سارے سفر کو اسراء کہا، بعد نے سارے سفر کو معراج بھی کہا، تو کوئی بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو بارکہ سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ سبحان سے صرف ایک یہی سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے اور کوئی سورت اللہ نے سبحان سے شروع نہیں فرمائی۔ لفظ سبحان کا معنی کیا ہے کہ وہ اللہ پاک ہے، وہ پاک ذات ہے، وہ ہر قسم کے عیب نقص سے بالکل پاک اور صاف ہے، اور یہ وہ ذات ہے الذی اسریٰ بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اب یہاں پر لفظ سرا بغیر الف کے ہوتا اور بعبدہ بغیر با کے لایا جاتا تو پھر کیا معنی بنتا کہ اللہ کے نبی خود گئے، یہ الفاظ ذکر نہیں فرمائے۔ کیوں؟ اگر اللہ کے نبی فرماتے کہ میں گیا کوئی شبہ کر سکتا تھا، میں اپنی مرضی سے چلا کوئی شبہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں اسلوب و انداز فرمایا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر خود نہیں گئے، نہ آپ نے جانا تھا، بلکہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اسریٰ بعبدہ، جو خود لے گیا اپنے بندے، خود لے کر گیا۔ وہ اللہ کے نبی خود نہیں گئے بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان کو لے جایا گیا۔ اس میں اعزاز ہوتا ہے، اس میں اکرام ہوتا ہے کہ ہم آپ کو لینے آتے ہیں۔ ہمیں بھی بعض دفعہ جب کہیں سفر کی صورت بنتی ہے اور کہیں جانا ہوتا ہے تو بعض دفعہ میزبان کہتے ہیں ہم گاڑی بھیج کر آپ کو وہاں سے لے آئیں گے، اس میں عزت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک کیا ہوتا ہے کہ آپ خود آ جائیے، اس میں وہ عزت اور مقام نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر خود نہیں آئے بلکہ ان کو لے جایا گیا۔ تو یہ بڑی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب سے محبت کا ایک انداز ہے۔ پھر لفظ سبحانہ نے بڑے اعتراضات دور کر دیے، کچھ قانون فزکس کے ہیں، کچھ قانون کیمسٹری کے ہیں، کچھ قانون بائیو کے ہیں، کچھ باٹنی کے ہیں، کچھ زیالوجی کے ہیں، حیاتیات کے، حیات الارض، بہت سارے قانون اصول ضابطے موجود ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، آج وہ سارے اصول اور ضابطے ختم ہیں، آج وہ پاک ذات اللہ کی ہے جو سب پیغمبر کو لے کے جا رہا ہے۔ یعنی فزکس کا قانون تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ کیمسٹری کے قانون، یہ زمین کے قانون، آسمان پھٹ سکتا ہے کہ نہیں پھٹ سکتا، اتنا جلدی سفر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، وہ کرۂ زمہریر آسمان کے اوپر موجود ہے،
زندہ انسان جا نہیں سکتا. کسی نے کہا قرہ ناری ہے, آگ ہے, کوئی جا نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا تم اپنے اعتراضات اپنے پاس رکھو. کیوں؟ اگر پیغمبر خود چلتے تو پھر تم اعتراض کر سکتے تھے. یہاں پیغمبر خود نہیں چلے, میں رب خود ان کو لینے آیا ہوں. تو لہذا پھر یہ قانون سارے ختم ہیں, کیونکہ قانون تو بنانے والا ہی اللہ ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. بار کیا لوگوں نے کی ہے اعتراضات معراج کے حوالے سے, لوگوں نے بڑی باتیں کی. یہ معراج نیند میں ہوئی, آپ کو روحانی طور پر لے جایا گیا, کیونکہ جسم کے ساتھ جانا تو ممکن نہیں ہے. بڑی ممکنات کی بات تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ بات پھر وہی آتی ہے کہ معاملہ میرا آپ کا کسی انسان اور بشر کا ہوتا, پھر ہم تمہاری بات کو لیتے. یہاں تو معاملہ خود پروردگار کا ہے. اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں لے کر جا رہا ہوں اپنے نبی کو. پھر اپنے سارے ضابطے اپنے پاس رکھو, میرے پیغمبر کے لیے راستہ چھوڑ دو. کہ جب آسمانوں نے اس راستہ دے دیا, زمینوں نے راستہ دے دیا, فرشتوں نے راستہ دے دیا, حتیٰ کہ پیغمبر میری جناب میں پہنچے, تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ خواب حالت بیداری میں ہوئی, معراج حالت بیداری میں ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ بنفس نفیس تشریف لے کر گئے ہیں. اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر یہ عظمت اور فضیلت کیسے بنے گی, یہ معجزہ کیسے بنے گا, یہ مقام اعلیٰ کیسے ملے گا؟ تو خواب میں تو شاید آپ میں سے بھی کئی لوگ آسمان کی سیر کرتے ہوں گے. آسمان پر جانا اڑنا, خوابوں میں انسان بہت کچھ دیکھتا ہے. کئی لوگ جنت دیکھتے ہیں, کوئی لوگ جہنم دیکھتے ہیں. تو خواب میں جانا کوئی فضیلت کا باعث نہیں ہے. یہ فضیلت اور لفظ سبحانہ ویسے بھی اس مقام پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پر کوئی عجیب بات ہو. سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے, جہاں پر کوئی عجیب معاملہ ہو. اگر اس کو خواب کی حد تک رکھا جائے تو پھر سبحان اللہ کہنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. تو بات کیا, سبحان الذی اسرا, اللہ لے گیا اپنے بندے کو, بعبدہ اپنے بندے کو. اب یہاں پر دیکھیں مقام عبودیت کا ذکر کیا. بنبی ہی نہیں فرمایا, برسول ہی نہیں فرمایا. کیوں کہ نبوت اور رسالت کا تعلق عالم امر سے عالم خلق کی طرف ہوتا ہے. کہ نبی آسمان سے آتے ہیں, وہی آسمان سے آتی ہے, اور رسول آسمان سے آتے ہیں. لیکن یہاں پر ہر معاملہ عجیب ہو رہا ہے کہ آسمان سے تو فرشتہ بھی آتا ہے. جبریل ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آئے, فرشتے کئی مرتبہ آئے. انا ارسلنا, اللہ فرماتے ہم نے بھیجا. جہاں بات نبوت اور رسالت کی یا ملائکہ کی ہوتی ہے, وہ تو ویسے بھی آسمان سے اترتے ہیں. اور آسمان میں چڑھنا یہ فضیلت اس وقت بنے گی جب وصف رسالت اور نبوت کو ہٹا کر وصف ابدیت کی بنیاد پر. کہ بعبدہ بنبی ہی نہیں فرمایا, برسول ہی نہیں فرمایا. کہ نبی اور رسول عیسیٰ علیہ السلام بھی تو رسول ہیں اللہ کے, وہ بھی تو گئے. ورفعناہ مکانا علیہ, ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا. ادریس بھی نبی ہیں, اوپر گئے ہیں. لیکن یہاں پر ان کا جانا اور ہے کہ وہ ایک مقام پہ جا کے ٹھہر گئے. میرا پیغمبر جب آیا تو سارے مقام ختم ہو گئے, اور اس مقام تک پہنچے جس کے پاس مقام ہی کوئی نہیں تھا. اس کے بعد مقام ہی ختم تھے. تو لہذا لفظ ابد یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی واقعی عجیب معاملہ تھا کہ اللہ کا ایک مخلوق میں سے افضل البشر ہیں, لیکن ہے تو مخلوق, انسانوں میں سے انسان ہیں, اور وہ جا رہا ہے. تو بات کر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ آرام فرماتے کہ جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. چھت پھٹتی ہے, آپ اترتے ہیں, پاؤں دبا کر آپ کو بیدار کیا جاتا ہے, اور ام ہانی کے گھر سے آپ کو بیت اللہ تک لایا جاتا ہے. وہ وہاں پر بیت اللہ میں حتیم کے اندر آپ تھوڑی دیر کے لیے پھر آرام کرتے ہیں. پھر جبریل اور میکائیل آتے ہیں, پھر آپ کو وہاں سے اٹھاتے ہیں, زمزم کے چشمے کے پاس لے کر جاتے ہیں. آپ کا یوں جبریل یہ ایسے ہاتھ کیا, آپ کا سینہ کھل جاتا ہے, ایک قطرہ خون کا نہیں نکلتا, سینہ کھل جاتا ہے. پھر آپ کا دل نکالا, اللہ کے نبی دیکھتے میرا دل نکل رہا ہے. پھر اس دل کو ایسے کھولا, دل کو زمزم کے چشمے سے دھویا, اس کو صاف کیا. ایک تشت وہ تھا جو آسمانوں سے آیا تھا, جس میں نور ہی نور بھرا ہوا تھا. وہ سارا نور آپ کے دل میں اتارا گیا, انوارات و تجلیات دل میں بھرے گئے. بھرنے کے بعد دل کو بند کر کے آپ کے سینے مبارک میں رکھ کر دوبارہ یوں کیا, وہ سینہ دوبارہ بند ہوتا ہے. کوئی ایک نشان بھی وہاں پر پھٹک کر نہیں رہتا, وہ بالکل سینہ جیسے پہلے تھا ویسے ہو جاتا ہے. اب یہاں یہ بات کو ذہن میں رکھیں تاکہ آنے والی بات کو سمجھنا آسان ہو کہ سفر معراج. اب ام ہانی کے گھر سے نکلے تو یہ معاملہ نہیں تھا, بیت اللہ میں پہنچے یہ معاملہ نہیں تھا. لیکن جب بیت اللہ سے آگے
واقعی اسرا اور معراج شروع ہونے لگا تو آپ کا وہ قلب نکالا گیا، اس میں وہ صلاحیت پیدا کی گئی کہ وہ عالم امر، عالم اعلیٰ، ملائے اعلیٰ کے سارے انوارات کا تحمل کر سکیں، تجلیات کو اٹھا سکیں۔ وہ صلاحیت دل میں پیدا کی گئی۔ کیوں؟ میں یہ بات پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ انوارات کا مرکز وہ دل ہوتا ہے۔ اگر یہ سائنس یہ بات کرتی ہے کہ سارے معاملے دماغ سے ہوتے ہیں، انسان دماغ کے ذریعے سارے معاملات انجام دیتا ہے، تو پھر وہی دل پہ کیوں آتی ہے؟ اس کا تعلق دماغ سے ہونا چاہیے۔ اگر وہی کا تعلق دماغ سے جوڑا جائے پھر قادیانی جیسے ملعون کو نبی ماننا پڑے گا۔ یہ نبوت اس کی دماغی اختراع تھی، وگرنہ اس کا دل تو سیاہ تھا، کالا تھا، اور بالکل وہ سیاہ ترین ہو چکا تھا۔ تو اس لیے انوارات، تجلیات، وہی اس کا مرکز وہ دل ہوتا ہے۔ تقویٰ، طہارت، ایمان، اس کا مرکز دل ہوتا ہے، اور اسی دل کو پاک صاف کر کے اس عالم کے قبول کرنے کی صلاحیت بھر کے وہاں سے آپ کو روانہ کیا جانے لگا تو براق کو لایا گیا۔ براق جنت کا ایک آپ کہہ لیں سواری ہے، جنت کا ڈرون کہہ لیں، جنت کا F-16 کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بلکہ یہ تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس براق کو لایا گیا، اب یہ سفید رنگ خوبصورت، خنجر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا اس کا قد تھا، اور اس کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، اس نے بدکنا شروع کیا۔ جبریل امین نے کہا او براق، ان سے زیادہ معزز آدمی بندہ آج تک تیرے اوپر سوار نہیں، یہ کائنات میں سب سے معزز ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بات سننے کے بعد وہ براق پسینے میں ڈوب گیا، شرمندہ ہو گیا، ٹھہر گیا۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، ایک روایت کے مطابق جبریل آپ کے پیچھے بیٹھ گئے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے ساتھ ساتھ جبریل امین اور میکائیل بھی چل پڑے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں میری نگاہ جاتی وہاں پر براق کا قدم پہنچتا، کیوں اتنا تیز رفتہ کہ جہاں پر میری نگاہ جاتی اس کا قدم پہنچ جاتا۔ تو آپ نے وہاں سے سفر شروع کر دیا براق کے اوپر، کیونکہ واقعہ تفصیلی ہے، وقت مختصر ہے، میں اس لیے بالکل مختصر کرتے کرتے چلوں گا، لیکن آپ دل میں ذرا اپنے پیغمبر کی عظمت کو جگہ دیں کہ یہ کتنا عظیم پیغمبر ہے۔ اس کی 10 سالہ زندگی بھی سامنے رکھیں کہ کبھی مکہ میں ننگے پاؤں چل رہا ہے، کبھی مکہ میں آپ کے کندھے پر اوجڑی رکھی جاتی ہے، کبھی آپ کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کبھی آپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کبھی آپ کو تانے دیے جا رہے ہیں، کبھی شیب ابی طالب میں یہ عظیم انسان کہ جس کے لیے اللہ نے کتنا پروٹوکول رکھا، کتنا انتظام کیا، جیسے جیسے واقعہ آگے چلے گا آپ کو پروٹوکول سمجھ میں آئے گا کہ جو پیغمبر اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے اس کا مقام کتنا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان کا دماغ پھٹ جاتا ہے، وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتا ہے کہ کتنا عظیم پیغمبر اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے دیا۔ لیکن ہم کتنے کیا کہیں عجیب لوگ ہیں کہ کوئی قدر نہیں کرتے اس پیغمبر کی، کوئی لاج نہیں رکھتے اس پیغمبر کی، نہ اس کے چہرے کی، نہ اس کے لباس کی، نہ اس کی صورت سیرت کی، نہ اس کے اخلاق اور کردار کی۔ تو بہرکیف وہاں سے اللہ کے نبی کا سفر شروع ہوا، جو کہ پہلے مرحلے میں مسجد اقصی بیت المقدس تک پہنچتا ہے۔ اب بعض روایات میں ہے کہ راستے میں آپ نے کچھ واقعات بھی دیکھے، اب اس میں بھی روایات مختلف ہیں، بعض نے کہا جاتے ہوئے دیکھے، بعض نے کہا واپسی پہ۔ بہرکیف روایات کو جمع کر دیں تو پھر یہ واقعہ یوں ہی بنتا ہے کہ آپ کا گزر ایک قوم پر ہوا، آپ نے دیکھا ان کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ کبھی اپنے چہرے کو نوچتے ہیں، کبھی اپنے سینے کو نوچتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک طرف بڑا بہترین گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف ایک مردہ گلا سڑا پڑا ہوا ہے، لوگ اس گوشت کو چھوڑ کر یہ مردہ جو پڑا ہے اس کا گلا سڑا بدبودار گندا گوشت کھاتے ہیں اور اسی سزا میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آگے بڑھے، آپ ایک اور قوم سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ان کے لباس نہیں ہیں، ان کے آگے اور پیچھے چیڑے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح جہنم میں پتھر کھا رہے ہیں، وہاں کے زقوم، وہاں کا جو تھور کا درخت، کانٹے دار جھاڑیاں وہ کھا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکات نہیں دیا کرتے تھے، وہ اس عذاب میں گرفتار ہیں۔ ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جن کو لٹایا گیا اور ایک فرشتہ کھڑا پتھر لے کر ان کے سر پہ مارتا ہے، وہ سر چکنا چور ہو جاتا ہے،
نیچے گرتا ہے، وہ فرشتہ پتھر لینے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا چیخنا، اس کا چلانا، اے جبریل یہ کیا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتے ہیں۔ مطلب بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتے تھے یہ عذاب کے اندر گرفتار ہیں۔ آپ اور آگے بڑھے، آپ کو ایک قوم پر گزر ہوا جن کے پیٹ کمروں جیسے اور ان کے پیٹ میں سانپ موجود جو اندر سے انہیں کھاتے ہیں، وہ چیختے چلاتے ہیں اور وہ نہر سے ایک کنارے پہ جاتے ہیں، وہاں پہ فرشتہ موجود پتھر ان کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں۔ جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے دیکھا مرد اور عورتیں بیٹھے ہیں، ایک طرف بہترین خوبصورت گوشت پکا ہوا بھنا ہوا زبردست خوشبو والا موجود اور ساتھ اس کے گندا گلا سڑا اور کیڑوں والا اور انتہائی متعفن بدبودار گوشت موجود۔ دیکھا وہ مرد اور عورتیں صحیح گوشت کو چھوڑ کر گندے گوشت کی طرف آتے ہیں۔ جبریل نے سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں کہ جن کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ بیویاں دے رکھی ہیں لیکن وہ کسی فاحشہ کے پاس جا کے رات گزارتے ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ نے حلال اور طیب خامن دے رکھے ہیں لیکن یہ فاجر اور زانی کے پاس جا کر رات گزارتی ہیں، یہ عذاب میں گرفتار ہیں۔ اور انہی کے بارے میں آگے چل کر آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا تندور کہ جس کے نیچے آگ ہی آگ ہے اور مرد عورتیں اس میں ننگے، ان کو نیچے سے آگ جلاتی ہے، وہ اوپر تک آتے ہیں، پھر پھینک دیا جاتا ہے، پھر اوپر تک آتے ہیں اور ان کی شرمگاہ سے انتہائی بدبودار اور نہ جانے تعفن نکلتا ہے۔ کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا اور بدکاری کیا کرتے تھے۔ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو بار کر یہ مختلف واقعات، یہ مشاہدات یہ آپ نے دیکھے۔ آگے بڑھے، راستے کے کنارے بڑھیا کو دیکھا، اس نے کہا یا محمد تعال آ جاؤ۔ جبریل نے کہا چھوڑے آقا آگے چلیے۔ آگے بڑھے، ایک بوڑھا شخص کھڑا، اس نے بھی اللہ کے نبی کو بلایا، کہا چھوڑیے آگے چلیے۔ آگے بڑھے، ایک جماعت کھڑی بڑے نیک لوگوں کی، انہوں نے سلام کیا۔ جبریل نے کہا ان کو جواب دیجئے، پھر بتایا جو عورت کھڑی تھی بڑھیا وہ دنیا ہے اور یہ دنیا اپنی عمر کے اس حصے تک پہنچ چکی ہے، گویا اس کا انتقال قریب ہے، اور جو بوڑھا آپ کو ملا تھا وہ شیطان تھا، وہ دونوں آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ان کی طرف مت بڑھیے۔ اور جس جماعت نے آپ کو سلام کیا وہ ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ آگے بڑھتے گئے اور آپ پھر بیت المقدس پہنچے، وہاں پہنچ کر اپنے جامات کو باندھا اور اندر داخل ہوئے۔ اندر پہنچ کر آپ نے بھی اور بعض روایات میں جبریل نے بھی 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کیے، پھر اس کے بعد وہاں پر اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے۔ دیکھا تو بہت سارے لوگ مسجد اقصیٰ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جبریل یہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا، جبریل نے کہا یہ سارے نبی اور رسول ہیں، یہ اللہ نے آپ کے لیے ان کو یہاں پر طلب کر لیا کہ میرا مہمان آ رہا ہے، جاؤ سارے میرے پیغمبر کا استقبال کرو۔ یہ استقبالیہ دینے آئے ہیں۔ اور آپ نے پھر آپ نماز کا اذان چونکہ ہو گئی، تمام انبیاء بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اب امامت کون کرائے؟ جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو مصلی پہ کھڑا کر کے گویا یہ اعلان کر دیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، کہ آپ کے بعد نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، اور آپ ہی کا یہ پروٹوکول تھا، یہ آپ کو استقبالیہ دینے آئے، لہذا ان کی امامت آپ نے کرانی ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے آگے بڑھ کر امامت کرائی، وہاں پر نماز پڑھائی اور سب انبیاء پر آپ کی عظمت کو واضح کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ باہر نکلے، 3 آپ کو مشروبات پیش کیے گئے، ایک شراب، ایک پانی اور ایک دودھ۔ بعض روایات میں ہے کہ شہد بھی پیش کیا گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے دودھ کو لیا اور نوش فرما لیا۔ جبریل نے کہا آپ نے فطرت کا انتخاب کیا، اگر آپ شراب پی لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اگر آپ پانی پی لیتے آپ کی امت غرق ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ پیا اور شہد، لہذا آپ آگے چلیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر جہاں سے میں نے اوپر نگاہ اٹھائی، انتہائی خوبصورت سیڑھی وہاں سے لائی گئی، زبرجد اور زمرد اور نہ جانے کیا کچھ لگا ہوا، اور اتنی خوبصورت سیڑھی کہ اس جیسی سیڑھی میں نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھی تھی، اتنی خوبصورت وہ سیڑھی تھی۔ تو بات کر وہاں سے آگے آپ کو لے جایا گیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اب میں مختصر کرتا چلوں۔ پہلے آسمان پر اللہ کے محبوب پیغمبر کی
ہوتی ہے مرحبا بابن صالح اور نبی کی صالح اور میرا بہترین بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پہ پہنچے، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور ہر دروازے پر جب دستک ہوتی ہے فرشتہ پوچھتا ہے کون؟ کہا جبریل۔ ساتھ کون؟ کہا محمد۔ کہا ان کو بلایا گیا؟ جی ہاں بلایا گیا۔ دروازے کھل جاتے، فرشتے استقبال کرتے اور دعائیں کرتے۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات، دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نے یوسف کو دیکھا، جب میں نے ان سے ملاقات کی تو میں حیران رہ گیا، اللہ نے حسن و جمال کا بڑا حصہ یوسف کو عطا کیا، اور اتنے خوبصورت تھے۔ اب کتنے خوبصورت تھے، اللہ ہمیں بھی جنت میں لے جائے کہ ہم بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت عائشہ نے بتایا ہے کہ نفامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بالقطع قلوبہن علی اليد، کہ تم مصر کی عورتیں، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ جب مصر والیوں نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زلیخا پر تہمت لگا دی، کہا کہ دیکھو اپنے غلام سے دل لگا بیٹھی ہے، یہ کوئی بات کرنے والی، خود ملکہ ہے ایک اعتبار سے اور غلام کے ساتھ جا رہی ہے۔ جب یہ باتیں فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن متکئا وآتت، سب کو چھری دی، سب کو بلایا۔ جب یہ بات سنی زلیخا نے کہ میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، کہا اچھا یوسف کو دیکھو نا پھر میں تم سے پوچھوں۔ کہا ٹھیک ہے میں کرتی ہوں اس کا سامان۔ مجلس کا بڑی بہترین سمجھدار عورت تھی، بڑی سمجھدار۔ تو بات کیا، مجلس کا انعقاد کیا گیا، ساری عورتوں کو بلا لیا جو تانے دیتی تھی، یوسف کو تیار کر کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا جب میں کہوں گی نا آ جاؤ تو پھر آ جانا، اور ان کو ہاتھ میں کوئی پھل دیے اور چھریاں دی کہ تم یہ کاٹو، اتنے میں یوسف وہاں سے آئیں گے تم ان کو دیکھ لینا۔ یوسف وہاں سے آئے، سب کی نگاہ یوسف پر پڑی، یوسف وہاں سے نکل گئے، حواس باختہ ہوش گم ہیں۔ جب ہوش واپس آئے تو دیکھا انگلیاں کٹ چکی ہیں، کپڑوں پر خون ہے، اور پتہ بھی نہ چلا کہ بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں پہ انگلیاں چل چکی ہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ جس کو دیکھ کر ان کے ہوش گم ہو گئے۔ ایک روایت یہ ہے، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب ایک نے اپنے ہاتھ کو کاٹا تو یوسف نے جب دیکھا کہ ہاتھ زخمی ہے وہ فوراً لگ کے اس کی طرف تاکہ اس کا کچھ علاج کر سکے، اس کو صاف کر سکے۔ اور جب عورتوں نے دیکھا کہ خون کی بنیاد پر، زخم کی بنیاد پر یوسف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سب نے انگلیاں کاٹ دی۔ ایک قول یہ بھی ہے بات کہ یہ حسن یوسف تھا۔ اللہ کے نبی کی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ، کہ وہ تو مصر کی عورتیں یوسف کو ملامت کر رہی تھی، کاش وہ میرے محبوب کی صرف پیشانی کو دیکھ لیتی، ان کی پیشانی کا دیدار کر دیتی، لأثرنا بالقطع قلوبہن علی اليد، تو وہ انگلیاں نہیں اپنے کلیجے چیر دیتی، انگلیاں نہیں اپنے کلیجے چیر دیتی۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ اس کے پیچھے پس منظر پہ اگر بات ہو جائے تو بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ شاید میں نے پہلے بھی عرض کی ہے لیکن موقع کی مناسبت سے دوبارہ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں ایک ہے ہوتا ہے مرکز اور ایک ہوتی ہے شاخ۔ مثال کے طور پر سارے اوصاف اور کمالات وہ ان کا مرکز میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ پھر کسی کو صبر ملا، کسی کو آہوزاری ملی، کسی کو جوش تبلیغ ملا، کسی کو اللہ نے زہد دیا، کسی کو اچھی آواز دی، کسی کو اللہ نے کیا مقام دیا، کسی کو کیا مقام دیا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ لیکن یاد رکھیں میرے اور آپ کے پیغمبر کی مثال چشمے کی ہے، باقی انبیاء کی مثال تالاب کی ہے۔ چشمے سے پانی نکلتا ہے، جا کے تالاب میں جمع ہوتا ہے۔ اوصاف و کمالات سارے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سے نکلے، سارے انبیاء کو ملے، ان میں جمع ہوئے۔ انہی اوصاف و کمالات میں ایک آپ کا کمال حسن بھی تھا، خوبصورتی بھی تھی، آپ کا مقام تھا، حسن و جمال تھا، تو اس کا مرکز بھی آپ ہیں۔ آپ کے اندر سے حسن نکلا اور یوسف کو ملا۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیغمبر مرکز حسن ہیں اور حضرت یوسف وہ شاخ حسن ہیں۔ اب بات کو سمجھیے گا، یہ میرا اور آپ کا بدن ہے، اس بدن کا ایک مرکز ہے اور ایک اس بدن کی شاخیں ہیں۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر والیوں نے شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ بدن اپنی انگلیاں کاٹی ہیں. اگر وہ مرکز حسن میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنا مرکز بدن اپنا دل چیر کے رکھ دیتا. تو یہ سارا مسئلہ سمجھا دیا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہمہ دارت تو تنہا داری. کہ سارے اوصاف و کمالات کے پھول جو اللہ نے انبیاء میں تقسیم کر دیے اور سب کو جمع کر کے گلدستہ بنا کے نام محمد رکھ دیا. کہ سارے اوصاف و کمالات میرے محبوب پیغمبر میں جمع ہے. یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی عظمت ہے، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی شان ہے، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا مقام ہے. تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون نے استقبال کیا، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے استقبال کیا، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل نے استقبال کیا. باقی سارے استقبال کے لیے آئے. روایات میں ایک روایت تو یہ ہے کہ ابراہیم بھی آئے، اور ایک روایت یہ ہے جب اللہ کے محبوب پیغمبر ساتویں آسمان پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں بیت المعمور، جس کا ذکر میں نے بارہا کیا. بیت اللہ کے بالکل اوپر فرشتوں کا قبلہ، کہ جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. جو ایک بار طواف کر لے قیامت تک باری نہیں آئے گی. تعداد اور رش اتنا زیادہ ہے. اس کے ساتھ ٹیک لگا کر ابراہیم خلیل بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر ان کو جا کر سلام کیا ہے. تو گویا کہ یہاں پر رشتوں اور ناتوں کا ادب اور احترام بھی بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم کا مقام والد کا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا مقام بیٹے کا ہے. تو لہذا بیٹا خود چل کے باپ کے پاس پہنچا. باقی سارے نبی بھائی تھے تو بھائیوں نے چل کے آ کے اپنے بھائی اللہ کے محبوب کا استقبال کیا. لیکن ساتویں آسمان پہ پہنچ کر اللہ کے محبوب پیغمبر نے ابراہیم علیہ السلام کو جا کر ملاقات کی. جبریل نے بتایا کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. تو پہلے آسمان پر جب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام کے دائیں جانب کو دیکھا، بائیں جانب کو دیکھا. آدم جب دائیں طرف مڑتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو بڑے پریشان اور غمگین ہوتے ہیں، چہرے عجیب کیفیت بن جاتی ہے. جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا دائیں جانب اولاد آدم کے وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جو کامیاب ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے. جب ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. اور بائیں جانب اولاد آدم کے وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، جو جہنم میں جائیں گے. جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، آپ پر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو برکت یہ ساتوں آسمان آپ نے سفر طے کیا، آگے پہنچے سدرۃ المنتہا پہ. منتہا مقام انتہا، اوپر والوں کے لیے بیریئر، نیچے والوں کے لیے بیریئر. نیچے والے اوپر نہ آج تک گئے نہ جا سکتے ہیں، اوپر والے نیچے نہ آج تک آئے نہ آ سکتے ہیں. اسی لیے منتہا سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو. اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا خوبصورت درخت ہے، ان پر پتنگے دیکھے، انوارات دیکھے، کئی رنگ دیکھے، الوان دیکھے، تجلیات دیکھی، انوارات دیکھے. جب اس مقام پہ پہنچے تو وہاں پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ میرا اور آپ کا ساتھ یہی تھا، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ سدرۃ المنتہا ہے. منتہا کا معنی کہ نیچے سے جو بھی معاملات آتے ہیں وہ جہاں پہ آ جاتے ہیں بس، پھر اس کے بعد یہاں سے اوپر جاتے ہیں. اور جو اوپر سے احکامات والے آتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں، پھر بعد میں وہ احکامات نیچے آ جاتے ہیں. آج تک یہاں سے آگے کوئی نہ گیا، جائے گا تو آپ ہی کی ہستی سب سے آگے جائے. جبریل نے کہا اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی تھوڑا سا بھی آگے گیا تجلیات سے میں جل کے غاق ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں جا سکتا. آگے آپ نے سفر کرنا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، بڑی عجیب بات کہ ایک آپ کا رفیق معراج ہے جس کو جبریل کہتے ہیں، اور ایک آپ کا رفیق ہجرت تھا جس کو صدیق کہتے ہیں. اب وہ کہنے لگے کہ یہاں پر رفیق معراج جبریل تھا، وہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، آگے انوارات اور تجلیات کو برداشت نہ کر سکا تھا، لہذا کہاں آقا معذرت آگے آپ نے سفر خود طے کرنا ہے. فرماتے ہیں واللہ اگر رفیق
رفیق معراج ہوتا اور اس کو پتہ بھی ہوتا کہ فطرت سے آگے جانے پر میرا وجود جل جائے گا، صدیق جل جاتا، نبی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا، جس کی دلیل آج بھی قمت خضراء میں صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ آج بھی زندگی میں تو تھے ہی، مرنے کے بعد بھی کتنا تعلق، کتنا ساتھ، کتنی محبت، یہ ہے وفائیں کہ جن کی اللہ نے پھر لاج رکھی ہے، یہ اللہ نے اعزاز دیے ہیں، یہ اللہ نے اکرام کیے ہیں۔ تو بار کے بعد کیونکہ بڑی طویل ہے، واقعہ ابھی آگے بھی بہت چل رہا، وقت ختم ہو گیا، تو یہاں پر بات کو آج سمیٹ دیتے ہیں، اگلے جمعے پھر یہاں سے آگے کی بات چلے گی۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ کی ولادت آپ کے سامنے ہے، ان کا بچپن آپ کے سامنے ہے، ان کی جوانی آپ نے سن لی، نبوت کے بعد کے حالات آپ نے اب تک سماعت فرما لیے ہیں۔ یہ سارے حالات ایک طرف رکھے، وہ کون سی بھٹی تھی جہاں سے پیغمبر نہیں گزرے، وہ کون سا خون کا دریا تھا جو آپ نے عبور نہیں کیا، وہ کون سے کانٹوں کی وادیاں تھی جن پہ چل کر آپ نہیں گئے، وہ کون سا ستم اور ظلم تھا جو آپ پر نہیں آیا، یہ ساری چیزیں برداشت کر کے پھر اللہ نے آپ کو یہ معراج کا مقام دیا۔ تو یہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی عظمت ہے، ان کی شان ہے، ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور یاد رکھیں نسبت بڑی چیز ہے، اللہ نے اس واقعے میں اتنی نشانیاں رکھی ہیں، تفسیر اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ اس واقعے کے ضمن میں میرے لیے پیغام اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے۔ اس سے پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ اپنے دل میں اپنے محبوب پیغمبر کی محبت کو پیدا کرو، ان کی اطاعت کے جذبے پیدا کرو۔ وہ بڑی عظیم ہستی ہیں، یقین جانیں ان کا پروٹوکول آپ نے دیکھ لیا، پھر بھی آپ ان کو حالات دے کے پتھر کھاتے ہوئے کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ وہ تو اپنے مقام پر پہنچے، کہاں تک پہنچے اگلے جمعے بات آ جائے گی، لیکن انہوں نے ظلم برداشت کیے میرے اور آپ کی خاطر۔ انہیں کیا چاہیے تھا؟ کفار نے، مکہ والوں نے، قریش نے کون سی پیشکش جو نہیں کی آپ کو، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں میرا ہر امتی جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ یہ آپ کی فکر تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں تم لپک لپک کے جہنم کے اندر گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، خدارا ادھر نہ جاؤ، تمہارے لیے ایک مقام اللہ کی جنت ہے۔ جنت کیا؟ اگلے جمعے تفصیل آ جائے گی۔ تو خلاصہ اور آخری بات یہی ہے کہ میں اور آپ فکر کریں، تھوڑا سوچیں، تھوڑا غور کریں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے کتنا مقام دیا اور ہمیں بن مانگے وہ نسبت عطا کر دی۔ اللہ مجھے بھی اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا